اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ ہمیں آج جوائن کرنے کا۔ آج ہم اس سلسلے کی 21ویں نشست کے حوالے سے آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں، اور ہم نے پچھلی نشست میں انبیاء کی دعوت کے نتائج اور حق و باطل کے معیار اور اس کی کامیابی اور ناکامی کے معیار کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ آج ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور اس حوالے سے قرآن ہمارے سامنے اور قرآن کیا اصول دیتا ہے اور قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے، ہم اس حوالے سے تھوڑی بہت آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ آئیے چلتے کچھ آیات قرآن کی تلاوت سنتے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد۔ جی ناظرین، آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت سنی، اور جیسے کہ کل جو ہے بتایا گیا کہ انبیاء، اگر انبیاء کی مجموعی حرکت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ان کی مثال شاگرد اور معلم جیسی کہ جو ہر کلاس میں ایک معلم آتا ہے اور اس کو اس کلاس تک کی تعلیم جو ہے وہ دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے انبیاء اس بے وفائی سے یا اپنے لوگوں کی استقامت نہ کرنے کی بنا پر جو ہے انبیاء جو ہے رخصت ہو جاتے ہیں کسی بھی معاشرے سے، اور پھر اسی سفر کو جو ہے وہ دوسرا نبی آتا ہے اور ایک کلاس کی مانند انہی لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم کرتا ہے، دوسری کلاس کی تعلیم آگے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ سیڑھی بہ سیڑھی چلتا رہتا ہے اور بشریت جو ہے اپنا راستہ طے کرتی رہتی ہے۔ دوسری مثال اس کی اس طرح بیان کی جا سکتی ہے کہ ایک سامان کچھ رکھا ہوا ہے کہ جسے کچھ میٹر کے فاصلے پر لے کے جانا، ایک سنگین اور بھاری سامان رکھا ہے، اور ایک آدمی سے کہا جاتا ہے جو ایک آدمی کے لے جانے کی بس کی بات نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کو اٹھانے میں مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، بوجھ ہے۔ ہم کئی لوگوں کے درمیان جو ہے یہ ذمہ داری بانٹ دی جاتی ہے کہ پہلا شخص انسان آتا ہے اس کو کچھ قدم آگے لے کے جاتا ہے، پھر دوسرا انسان آتا ہے اس کو اور آگے بڑھاتا ہے، اور تیسرا انسان آتا ہے اپنی استطاعت تک، جس حد تک جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں اور رنج و الم برداشت کر سکتے ہیں۔ جب تک وہ انسان جو ہے وہ برداشت کرتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ ذمہ داری دوسرے کو سونپ دیتا ہے۔ تو یہی مثال جو ہے انبیاء علیہ السلام کی مجموعی تحریک کے حوالے سے، ایک نبی آتا ہے اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کے مطابق جو ہے وہ تعلیمات اور معاشرے کو آگے بڑھاتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا نبی آتا ہے اس سلسلے کو جاری رکھتا ہے۔ تو ہم کسی ایک نبی کی ناکامی یا اس کی ظاہری طور سے جو ہے وہ ہم دنیاوی نتائج حاصل نہ کرنے کی بنا پر یہ نہیں نتیجہ لے سکتے کہ نبی کی تحریک یا کوئی خاص نبی جو ہے وہ ناکام ہوا ہے۔ اسی طرح ہم اس دور میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا جو انتظار کر رہے ہیں، اور ہم ان کی آمادگی کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم آمادگی کر رہے ہیں اور یہ جو ہم ان کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، یہ کن کی تعلیمات کی بنا پر ہے، کن کی تعلیمات کا نتیجہ ہے، اور انشاءاللہ جو ظہور ہوگا وہ کن کی تعلیمات کا نتیجہ ہوگا؟ وہ ساری کی ساری وہ انبیاء کی جد و جہد ہے کہ جو آدم سے لے کے خاتم تک انہوں نے انسانیت کو جو ایک مرحلے تک پہنچایا ہے، اور اس کا آخری مرحلے میں جو ہے امت مسلمہ جو ہے وہ اس آخری سفر کو جو ہے وہ اختیار کر رہی ہے اور اپنے آپ کو اس کامیابی کے سفر تک گامزن کر رہی ہے۔ تو یہ یقیناً وہ انبیاء کی ہی تحریکیں اور انبیاء کی ہی تحریکوں اور جد و جہد اور ان کی بلاؤں کے سہنے کا نتیجہ ہے کہ جو آج ہم اس کا پھل کاٹ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بعض نبی ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں شہید ہو گئے یا انہیں شہید کر دیا گیا، وہ ظاہری طور سے نتائج نہیں لے سکے۔ مثال کے طور سے حضرت یحییٰ جو ان کے قابل انبیاء تھے، وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے جس طرح حضرت موسیٰ کامیاب ہوئے، حضرت سلیمان کامیاب ہوئے اپنی حکومت قائم کرنے میں، یا حضرت ختمی مرتبت جو ہیں وہ کامیاب ہوئے اپنی جو ہے حکومت قائم کرنے میں۔ کیا وجہ تھی کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے دو عنصر جو ایمان اور عمل صالح کے عنصر تھے ان کا دامن جو ہے وہ نہیں تھاما تھا۔ انہوں نے انبیاء کی نصرت اس طرح نہیں کی لوگوں نے کہ جس طرح کرنے کا حق تھا۔ جو قرآنی اصول تھے، جو الہی اصول تھے، جو انبیاء اصول لے کر آئے تھے، ان پر انہوں نے کان نہیں دھرا۔ اس لیے ان نبیوں کو، ان کی قوم کو جو ہے کامیابی نصیب دنیا میں نصیب نہیں ہوئی۔ کہ جیسے ہم نے کل آیت کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ خدا نے تو انبیاء کے لیے لکھ دی ہے نصرت،
خدا نے تو ان کی مقدر میں فتح لکھ دی ہے، لیکن کون سے انبیاء کی مقدر میں؟ کہ جن کی قوم جو ہے ان دو اصولوں کو تھامے رکھے گی. کہ آیت قرآن کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہم نے لکھ دیا اپنے رسولوں کے لیے کامیابی کو، اور وہ کیا لکھ دیا؟ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ، کہ ہم جو ہے ان کی مدد کرنے والے ہیں، ہم ہیں ان کی نصرت کرنے والے. وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور جس لشکر کی ہم مدد کریں گے اس کو جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ کامیابی نصیب ہوگی، وہ غالب ہوں گے. تو وہ جو انبیاء غالب نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے الہی اصولوں کی پیروی، ان کی قوم نے الہی اصولوں کی پیروی نہیں کی. اور جو بات نقل ہوئی تھی، وہ اہم بات جو تھی، وہ جو پچھلے لیکچر میں نقل کی کہ نصرت خدا کب نازل ہوتی ہے کسی بھی قوم پہ، کسی بھی نبی یا کسی بھی الہی جد و جہد کرنے والی قوم پہ؟ وہ جب نازل ہوتی ہے کہ جب امتحان، آخری اہم امتحان سے انہیں گزرنا پڑتا ہے. اور آخری اہم امتحان کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ شکست کو اب اس حد تک حالات شدید اور تنگ ہو جاتے ہیں، اس حد تک جو ہے وہ شدت آ جاتی ہے مشکلات میں، کہ سب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شکست جو ہے وہ ہمارا مقدر ہے. اور اس سے بڑھ کر وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے جو نبی نے وعدے کیے ہیں، ہم سے جو خدا نے وعدے کیے ہیں، وہ جھوٹے وعدے ہیں، ہم دھوکے میں آ گئے. یہاں اس حد تک وہ پہنچ جاتے ہیں. اور جب اس حد تک پہنچتے ہیں اور وہاں پر بھی نبی اور ان کے خالص انصار جو ہیں وہ خدا کا دامن اور ایمان اور عمل صالح کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، تو پھر خدا کی نصرت ان کو ملتی ہے. یہ وہ آخری امتحان جو انہیں ضرور جو ہے وہ سر کرنا پڑتا ہے، ضرور جو ہے وہ اس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، کہ جس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا. آئیے آیت کریمہ کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. سورہ مبارکہ یوسف میں قرآن کے ارشاد کر رہا ہے حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، یہاں تک کہ وہ رسول جو تھے وہ مایوس ہو گئے اور ان کو یہ ظن ہونے لگا، ان کو یہ گمان ہونے لگا کہ انہم قد کذبوا، اور ان کو شکست ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے. ان کو یہ گمان ہونے لگا کہ جو ہے یہاں پر جو ان سے وعدے دیے گئے وہ جو تھے، شاید جو ہے وہ ان کو شک ہونا شروع ہو گیا اپنے خدا کے وعدوں پر. اس حد تک جو ہے وہ چیلنجز آئے، اس حد تک جو ہے وہ مشکلات آئیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہوں نے گمان کیا کہ شاید ان سے جو ہے وہ جھوٹے وعدے کیے گئے. اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب یہ منزل آئی جاءہم نصرنا، جب یہ منزل آئی، اس منزل پر وہ آئے لیکن انہوں نے ایمان اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اسی اصولوں پر عمل کرتے رہے، تو وہاں پر پھر ہماری نصرت جو ہے آئی، وہاں پر ہم نے نصرت اپنی نازل کی، وہاں پر ہم نے ان کی مدد کی. تو یہ جو اصول ہیں، اب ہم اگر امت مسلمہ کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کچھ قیام جو نصرت اہل بیت میں ہوئے ہیں، جیسے حضرت زید ابن علی کا قیام ہے، یا حضرت حسین ابن علی حسنی جن کو شہید فخر کہا جاتا ہے، یہ دو بڑے قیام ہیں کہ جو تاریخ تشیع میں پائے جاتے ہیں نصرت اہل بیت کے لیے. یہ جو قیام ہے یہ کامیاب نہیں ہوئے. یہ کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ اگر ہم کہیں کہ یہ اس لیے کامیاب نہیں کیونکہ حق کی آواز تو کبھی کامیاب نہیں ہوتی، تاریخ میں کبھی کامیاب نہیں ہوئی، تو یہ بھی کامیاب نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کہ ان کے آس پاس جو لوگ تھے، ان کے جو ساتھی تھے، انہوں نے ان دو عنصر پر جو ہے استقامت نہیں دکھائی، صبر پر اور ایمان صالح پر. ورنہ یہ دو قیام کامیاب ہو چکے ہوتے، یہ بہت قریب تھے اپنی کامیابی سے، لیکن لوگوں کی بے وفائی، لوگوں کی استقامت نہ کرنے کی بنا پر ان قیاموں کو بھی جو ہے وہ اپنی شکست جو ہے وہ دیکھنی پڑی. اب یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام سے نہج البلاغہ میں ایک ارشاد جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، کہ ہم جو ہے رسول اللہ کے ساتھ تھے، نَقْتُلُ آبَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا وَعَمَامَنَا، اور ہم لوگ جب رسول اللہ کے ساتھ ہوتے تھے تو ہم جنگوں میں کفار کے ساتھ اپنے ہی باپ کو، اپنے ہی بھائی کو، اپنے ہی چاہنے والے کو، اپنے ہی بچوں کو اور اپنے ہی رشتہ داروں کو قتل کر رہے ہوتے تھے. یہ تھی ان کی استقامت، یہ تھی ان کے عمل صالح کا معیار،
یہ تھے ان کا ایمان کا وما یزیدنا ذالک، اور یہ اس چیز کے انجام دینے سے ہم لوگ کے دل میں شکوک و شبہات یا رنج و علم نہیں آتا تھا، بلکہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما، اور اس سے ہمیں کچھ نہیں ہوتا تھا مگر ایمان اور تسلیم ہم میں اضافہ ہوتا تھا، صرف ایمان اور تسلیم میں ہمارا اضافہ ہوتا تھا۔ وَمُضَيٍّ عَلَى اللَّقْمِ وَصَبْرًا عَلَى الْمَدَدِ الْعَلَمِ، اور ان چیزوں کو انجام، ان مجاہدوں کرنے سے ہم اور پختہ ہو جاتے تھے، اور آگے کی منزلوں کے لیے ہم مضبوط ہو جاتے، اور مشکل گھڑیوں کے لیے ہم تیار ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد امام کا ارشاد فرمانے کہ وَجِدًّا فِي جِهَادِ الْعُدُوِّ وَلَقَدْ كَانَ الرُّجُلُ مِنَّا، کہ جب ہم رسول اللہ کے ساتھ میدان جنگ میں ہوتے تھے، وَجِدًّا فِي جِهَادِ الْعُدُوِّ، اور جہاد، دشمن کے جہاد میں اس طرح کی جو ہے وہ سنجیدگی تھی اور اس طرح کی کمٹمنٹ تھی، وَلَقَدْ كَانَ الرُّجُلُ مِنَّا، کہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے لڑنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے، دشمن پر حملہ کرنے کے لیے۔ وَالْآخَرُ مِنْ عُدُوِّنَا يَتَسَاوَلَانِ تَسَاوُلَ الْفَحْلَيْنِ، اور وہ اس طرح آپس میں جو ہے وہ مقابلہ کرتے تھے، ہمارے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی، يَتَخَالَصَانِ أَنفُسَهُمَا أَيُّهُمَا يَسْقَى صَاحِبَهُ كَأْسَ الْمَنُونِ، اور وہ جب دشمن کے ساتھ لڑتے تھے تو ایک دوسرے پر سبقت جائے کہ کون جو ہے وہ کس کو جلدی جو ہے وہ دنیا میں، اس دنیا سے جو رخصت کر دے گا، یہ تھا ان کی معیار۔ اس کے بعد جب یہ اہم جملہ جو امیر المومنین ارشاد فرمانے کہ فَلَمَّا رَأَى اللَّهُ صِدْقَنَا، کہ جب خداوند متعال نے ان جد و جہد کی بنا پر ہماری صداقت کو بھانپ لیا، ہماری صداقت کا امتحان لے لیا، ہماری صداقت کو دیکھ لیا، وَأَنزَلَ بِعُدُوِّنَا الْكَبْتَ، اور ہمارے دشمن پر خواری جو ہے وہ نازل کر دی، وَأَنزَلَ عَلَيْنَا النَّصْرَ، اور ہمیں جو ہے وہ نصرت دی، اور پھر ہمیں نصرت نازل کی ہم پر، اور وَلَعُمْرِ لَوْ كُنَّا نَأْتِي مَا آتَيْتُمْ، اور قسم کھا رہا ہوں کہ اگر جس طرح تم لوگ ہو، یعنی کوفے والوں سے مخاطب کریں گے، تم لوگ سستی کا جو شکار ہوگا، اگر تمہاری طرح ہم لوگ سست ہوتے، تمہاری طرح ہم لوگ مجاہدت کر رہے ہوتے یا سست ہوتے حق کی راہ میں، ما قام للدین عمودا، کہ دین کا اصلاً کوئی ستون ہی جو اب تک ہم نہ لگا چکے ہوتے، دین کا کوئی ستون ہی اب تک نہ لگ چکا ہوتا، ولا اخضر للایمان عود، اور ایمان کی کوئی شاخ و برگ، نہ پتے، نہ کوئی شاخ ہوتی، نہ کوئی درخت ہوتا، نہ اس کے پتے ہوتے، نہ شاخ ہوتی۔ یعنی امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ حق کی راہ میں ڈٹنا پڑتا ہے، استقامت کرنی پڑتی ہے، تحرک کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تو دین کا قیام ہوتا ہے، پھر کامیابی ملتی ہے، پھر نصرت خدا ملتی ہے۔ ایسے بیٹھے بیٹھے تو نصرت خدا نہیں ملتی کہ جو امیر المومنین اپنی قوم سے فرما رہے ہیں۔ تو یہ وہ اصول ہیں قرآنی جو ہمیں قرآن اور احادیث اور روایات نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ لَوْ كُنَّا نَأْتِي مَا آتَيْتُمْ، وہ جو کچھ کر رہے ہوتے جو تم نے کر رہے ہو آج کل، جو کوفیوں نے امیر المومنین کے ساتھ کیا، وہ کیا کیا بے وفائی کے علاوہ، کہ جب بھی جنگ کے لیے بلاتے تھے نہیں آتے تھے، جب بھی کسی کار خیر کے لیے بلاتے تھے ہمیشہ پیچھے رہتے تھے۔ یہاں پر اس کے بعد اگلے مرحلے میں ایک آیت قرآنی جو ہے یہاں ذکر کی گئی ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ ان لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم جو ہیں وہ نصرت کریں گے رسول کی اور ان کی جو ایمان لے کر آئے، کس میں؟ دنیا کے اندر۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن کہ جب جو ہے وہ شہادت کے لیے سب کو اٹھایا جائے گا، اس دن کی جب گواہی کے لیے سب کو اٹھایا جائے گا۔ یہاں پر یوم یقوم الاشہاد سے کیا مراد ہے؟ روایت میں آیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کا جو ہے وہ ظہور جو ہے وہ اس آیت سے متعلق ہے، کہ اس آیت کا مزاج کیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہے، کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نصرت نازل کریں گے، نصرت کریں گے رسولوں کی اور ایمان والوں کے لیے۔ رہ بجا کہہ رہے ہیں کہ جو امام زمانہ کا جو متعلق ہے وہ یوم یقوم الاشہاد ہے، یہ جو فی الحیات دنیا اس سے مراد اسی دنیا میں وہ ظہور سے پہلے کا مرحلہ ہے، اور یوم یقوم الاشہاد سے مراد قیامت بھی ہے،
کہ جس میں قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، یوم یقوم الاشہاد کیا ہے کہ جس دن ظالمین کو ان کی معذرت جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ ظہور کا بھی وقت ہے اور یہ روز قیامت کا بھی وقت ہے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانھا، کہ جس دن خدا کی آیت نازل ہوں گی قیامت کے دن یا ظہور کے وقت، کہ کسی کو اس آیت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو ایمان لا چکے ہیں وہ ایمان لا چکے ہوں گے، اب کوئی بدلنے کا راستہ، ٹریک بدلنے کا موقع نہیں ہوگا۔ لم تکن آمنت من قبل، کہ جو پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس کو پھر وہ آیتیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے غلط، ان کے لیے ایک بہت ہی بری جگہ لکھ دی گئی ہے۔ کیوں رہبر کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ اسی دنیا سے متعلق بھی ہے، کہ جس میں کیونکہ اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے حوالے سے، کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، کہ ہم نے موسیٰ کو ہدایت نازل کی اور بنی اسرائیل کو جو کتاب کا وارث بنایا۔ اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ الْحَقُّ، کہ موسیٰ سے کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ صبر کرو اور خدا کا وعدہ حق ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے اپنے عباد مرسلین کے لیے لکھ دیا ہے کیا اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، اور ہم ان کی نصرت کرنے والے ہیں۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، صبر کرو کہ خدا جو ہے وہ کا وعدہ حق ہے۔ خدا یہاں رسول سے ارشاد ہو رہا ہے کہ صبر کرو، کیونکہ ہم پرانے رسولوں سے کہہ چکے تو تم صبر کرو۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، پرانے رسولوں کو یاد کرو، ان کے واقعات کو یاد کرو۔ وَفَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے ذنوب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں سے استغفار کرو۔ یہاں گناہوں سے مراد ہمارے والے گناہ نہیں ہے، انبیاء کے، جو انبیاء سے جب خدا ذنبک والی بات کرتا ہے یا زلال والی بات کرتا ہے، اس پر پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ اس سے مراد کچھ اور ہے، کسی اور پیرائی میں یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ گناہ جو ہم خاطی لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں وہ ان کا جو ہے مراد نہیں ہوتا۔ انبیاء معصوم ہے اور ان کے زلال ان کے لیے زلال کا لفظ یا ذم کا لفظ استعمال کرنا کسی اور معنی میں ہے کہ انشاءاللہ کسی وقت بحث کریں گے، لیکن اگر خلاصتاً بیان کیا جائے وہ ان کے مقام اور منزلت کے مطابق ہوتا ہے اور وہ اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے، یہاں پر ہماری بحث نہیں ہے۔ اس سے آگے کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے تیرے سے قبل کوئی نبی نہیں بھیجا کہ جن پر ہم نے وحی کی اور ان کو مگر یہ کہ ان کو مرد بنا کے بھیجا، مرد کی صورت میں بھیجا۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ان کو ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا کہ جو کھانا نہیں کھاتے تھے، ہم نے ان کو انسان بنا کے بھیجا تھا، انسانی ضرورتوں کے مطابق بنا کے بھیجا تھا۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اس لیے جب ہم نے انسانی ضرورتوں کے مطابق ان کو بھیجا تھا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہیں تھے۔ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ، اور ان کے لیے پھر ہمارا وعدہ جو ہے وہ صادق ہوا، کامیابی کا وعدہ۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم، ہمارا کامیابی کا وعدہ صادق ہوا اور ہم نے ان کو نجات دی۔ ومن نشاء واہلکنا المسرفین، کو جن کو ہم نے چاہا، اور یہ جن کو چاہا ومن نشاء، اس پر ہم من یشاء پر پہلے بحث کر چکے ہیں کہ خدا کا چاہنا بھی کسی معیار کے مطابق ہوتا ہے، بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتا۔ وَهَلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ہلاک کر دیا کہ ان کو جو انبیاء کی مخالفت کرنے والے تھے، جو زیادہ روی کرنے والے تھے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کر دی ہے کہ جس کے اندر تمہارے لیے یاد آوری ہے، جس کے اندر تمہارے لیے ذکر ہے، جس کے اندر تمہارے لیے عبرتیں ہیں۔ افلا تعقلون، کیوں تعقل نہیں کرتے ہو، کیوں سوچ و بچار نہیں کرتے ہو، کیوں کہتے ہو کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ شکست کھا رہے تھے تو ہم بھی شکست کھا جائیں گے؟ نہیں، سوچو بچار کرو کہ قرآن ہمیں کیا اصول دے رہا ہے کامیابی کے، کس طرف ہمیں رہنمائی کر رہا ہے، کیا ہمیں قرآن جو ہے راہ دکھا رہا ہے۔ افلا تعقلون، قرآن ہمیں کہہ رہا ہے افلا تعقلون۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کس طرح ہم نے اے نبی نبیوں کی، پرانے نبیوں، پہلے نبیوں کی نصرت کرنے کے لیے ہم نے پورے کے پورے قریوں کو اور علاقوں کو اور ان جگہوں کو نابود کر دیا عذاب الہی سے۔ یہ نصرت الہی جو انبیاء پر نازل ہوئی اس کا ذکر ہوا ہے۔ ظالمتاً کانت ظالمتاً، کہ جو ظلم کرنے والے علاقے تھے، ظلم کرنے والے لوگ تھے، ظلم کرنے والے معاشرے تھے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کا وارث بنایا ایک اور قوم کو، اسی جگہ پر کسی اور قوم کو لا کر جو ہے ہم نے آباد کیا اور ان کو پھر وارث بنایا۔ اور اس کے آگے فَلَمَّا أَحَسَّ بَأْسَنَا، جب انہوں نے
جن پر ہم نے عذاب نازل کیا، ستمگروں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون، تو پھر اس سے بھاگنا شروع ہو گیا ہمارے عذاب سے، جب عذاب آتے ہوئے دیکھا۔ پھر ہم نے ان سے کیا کیا، لا ترکضوا، آج تم نہیں بھاگو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، وہ جو تم نے اپنے لیے محل بنائے ہیں، وہ جو تم نے اپنے لیے جب جو سارا بویا ہے وہیں بیٹھو جا کے، آج کوئی رائے فرار نہیں ہے بلکہ وہیں جا کر بیٹھو، آج کوئی تمہارے لیے راستہ نہیں ہے باہر نکلنے کا۔ وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، اور اپنے محلوں میں، اپنے رہنے والی جگہوں میں واپس پلٹ جاؤ، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے جو ہے وہ پوچھا جائے، تاکہ تمہارا حساب کتاب ہو۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، جب وہ عذاب کو دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں وائے ہو ہم پر کہ ہم ظالمین میں سے تھے، وائے ہو ہم پر کہ جو ہم برا کرنے والے تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، اور اس بات کرنے سے، اس اعتراف ظلم کرنے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حتی جعلناہم حصیدا خامدین، اور ان کو ہم مٹی میں ملا دیں گے، حصیدا خامدین، ان کو ہم نابود کر دیں گے، ہم ان کا کوئی نام و نشان نہیں چھوڑیں گے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، پھر نتیجہ کیا دے رہا ہے قرآن کہ ہم نے یہ آسمان اور زمین جو ہے بیکار نہیں بنائے، کھیل کود کے لیے نہیں بنائے، لاعبین۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، اور اگر ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کوئی چیز لغو و لہو کے لیے بنائیں تو ہم کسی اور طرح بنا لیتے۔ یہ آسمان اور زمین کسی مقصد کے لیے خلق ہوئے، کسی ٹارگٹ کے لیے، کسی مقدس ہدف کے لیے خلق ہوئے ہیں، بیکار بیٹھنے کے لیے، انسان اس دنیا میں بیکار بیٹھنے کے لیے، بے عملی کے لیے، اور جو ہے کھیل کود کے لیے، عیاشی کے لیے نہیں آیا، کسی مقصد کے لیے آیا۔ خدا کہہ رہا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، اور پھر قرآن بتا رہا ہے کہ کس لیے آسمان اور زمین کے، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم جو ہے وہ حق کو قائم کر دیں گے باطل کو کچل کر۔ یہ کامیابی کا معیار، حق کی کامیابی کا معیار دے رہا ہے، اور ہم حق کو، باطل کو کچل دیں گے، باطل کو سر کو کچل دیں گے حق کے ذریعے۔ فید مغو، اور فید اس کے حق سر کو کچل دیں گے، سر کو کچل دیں گے۔ فیضا ہوا ذاہق، اور پھر جو ہے باطل فنا ہونے والا ہے، باطل جو ہے وہ ہٹ جانے والا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور جو تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمیشہ باطل زندہ رہے گا، حق کو کامیابی نہیں ملے گی، تو تم پر وائے ہو کہ تم کس طرح بات کرتے ہو، کس طرح کی بات کرتے ہو۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تم پر وائے ہو کہ جس طرح کی تم بات کرتے ہو۔ اس کے بعد یہ وہ نکات ہیں کہ جو قرآن ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں حق اور باطل کے لیے، کہ حق ہمیشہ کامیابی حاصل کرنے والا ہے، حق کو کوئی شکست نہیں ہے اگر حق کے اصولوں پر عمل کیا جائے۔ تو یہ جو بات کرتے ہیں کہ انبیاء کی تحریکیں اور حق جو ہیں کسی بھی حوالے سے دنیا میں کامیاب ہونے والی نہیں ہے، وہ تاریخ کو اور قرآن سے جو ہے وہ بے بہرا ہیں، وہ قرآن کی تعلیمات سے جو ہے کچھ حاصل نہیں کر پائے۔ جی ناظرین، یہ آج ہمارا درس تھا کہ جس میں ہم نے کامیابی اور ناکامی، حق کی کامیابی اور ناکامی کے معیار پر گفتگو کی۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو کل جاری رکھیں گے۔ ہمیں جوائن کرتے رہیے گا، فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔